دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کئی دنوں سے ہم پچھلے ویلاگ پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی تھی، اور یہ پیش رفت کئی اوپینین رکھنے والے یا کئی بیانیے رکھنے والے لوگوں کے درمیان تھا۔ مثلا پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ یہ آ رہا تھا کہ وہ سوائے جنرل الیکشنز کے اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتی، اور پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ ہمیں آئینی آپشن استعمال کرنا چاہیے، اور آئینی آپشن کے لیے عدم اعتماد بالکل تیار ہے۔ پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے تھے اور مرکز میں بھی کہہ رہے تھے۔ پی ایم ایل این اس کے لیے راضی نہیں تھی، پی ایم ایل این کا کچھ حصہ ضرور راضی تھا۔ پھر پی ایم ایل این کے اندر دو بڑے بیانیے سامنے آئے، ایک مزاحمتی بیانیہ جس کے اوپر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کھڑی تھیں، حمزہ شہباز اور آپ کے شہباز شریف کا، یا میں نیچے نہیں جا رہا زیادہ، وہاں پہ بھی ڈسٹریبیوشن تھی۔ تو ایک بیانیہ یہ تھا کہ نہیں جی معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے اور آئینی آپشن استعمال کرنا چاہیے، عدم اعتماد کے طور پر موجودہ حکومت کو پارلیمنٹ میں گرانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں، اور یہ سلسلہ کبھی میٹنگز ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، یہ بیانیہ، اور اپوزیشن یعنی خاص طور پہ حکومت کو اس بات کا تھا کہ جی، اور پی ڈی ایم کا مثلا اختلاف بھی آپ کو پتہ اسی بنیاد پہ ہوا کہ جناب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم استعفیٰ بھی دیں گے اور آپ کے لانگ مارچ بھی کریں گے، اور لانگ مارچ کا ڈیسیجن انہوں نے لیا کہ ہو سکتا ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے ہو سکتا ہے وہ حکومت کے سامنے ہو، لیکن پیپلز پارٹی اور اے این پی اسی بنیاد پر وہاں سے ہٹی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ابھی استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اگر عدم اعتماد کی طرف آپ جاتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر یہ اختلاف ہوا، پھر ہٹ گئے۔ لیکن آج جو ابھی پچھلے دنوں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ویلاگ کیا تھا کہ یاد رکھیے یہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اگر کسی میٹنگ میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور کچھ دنوں پہلے مریم نواز صاحبہ کا وہ اسٹیٹمنٹ بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ تھا کہ جی کوئی بھی ہم طریقہ کا استعمال، پہلا تو یہ تھا کہ یہ حکومت سالوں کی، مہینوں کی نہیں، ہفتوں کے بھی نہیں، چند دنوں کی مہمان ہے۔ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک بات کہی تھی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، بہرحال اس پہ ہم نہیں جاتے۔ اور دوسری بھی بات ان کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا اس غیر آئینی سلیکٹڈ اور نااہل، نالائق، ناکام حکومت کو فوری طور پر گھر بھیجنا پڑے گا، چاہے ہمیں کوئی بھی طریقہ کار استعمال کرنا پڑے۔ یہ دوسرا بیان ان کا تھا، جس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ اب صرف مزاحمتی سیاست کے حوالے سے نہیں بلکہ وہ آئینی آپشن کو بھی کنسیڈر کر رہی ہیں، تبھی انہوں نے یہ بات کی۔ تو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئیے ہم پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیتے ہیں۔ تو اب پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہم نے بتایا کہ اس کے پیچھے نواز شریف بھی کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم بھی کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن بورڈ ہے، یہ بھی ہم بتا چکے تھے۔ ادھر پیپلز پارٹی اور اے این پی اس فیصلے کو لے کر آگے بڑھی، وہاں انہوں نے کمپرومائز کیا کہ لانگ مارچ اگر عدم اعتماد ایک آپشن ہے، دوسرا آپشن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ کو دو لانگ مارچ کرنے کی بجائے ایک پہ کیا جائے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی 23 پہ چلے جائے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ 27 پہ آ جائے، لیکن پیپلز پارٹی کا 27 پہ کرنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا پوائنٹس ہے، وہ بڑے اسٹرانگ ہے۔ اب یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کر دی جائے، ایک نئی دے دی جائے 27 کو۔ انہوں نے کہا، آپ نے دیکھا کل اتنی جلدی سی سی کا پی ایم ایل این کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف کے بارے میں جو مختلف رائے تھی لوگوں کی اور مختلف اسٹیٹمنٹ تھا، اور وہ دیتے بھی رہے تھے، اس اسٹیٹمنٹ کو کنکلوڈ اس طرح کریں کہ انہوں نے آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ہر آئینی آپشن جو ہے اس حکومت کو گرانے میں استعمال کریں گے۔ اور اس میں سب سے اب کون سا آئینی آپشن ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کی طرف کون سا آئینی آپشن ہے، ذرا یہ سوچئے۔ ویسے تو سپریم کورٹ کا ہے کہ بھائی اپوزیشن سپریم کورٹ جاتی ہے کسی پوائنٹ کو لے کے، اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے کسی پوائنٹ کو لے کے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور تیسرا امپورٹنٹ طریقہ ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں جاتی ہے آپ کے حکومت کو گرانے کے لیے۔
यही तरीक़ेकार है ना। लॉन्ग मार्च तो दबाव का हिस्सा होता है कि इतना दबाया जाए, अवामी इतना प्रेशर आ जाए कि हुकूमत खुद रिजाइन कर दे या लिस्ट असेंबली तोड़ दे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और ये भी एक आईनी तरीक़ेकार है जो कि लॉन्ग मार्च है, क्योंकि ये राइट है, हक है अपोजिशन का कि अवाम को मोबिलाइज करके वो इतना प्रेशर हुकूमत पे बिल्ड करे कि आप नाअहल हैं, नालायक हैं, नाकाम है, मुल्क तबाही के दहाने पे है, रियासत को खतरा हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अब जाइए, तो उस सूरत हाल में हुकूमत खुद रिजाइन करती है या असेंबली तोड़ती है। तो यही ऑप्शन है। तो नवाज शरीफ ने उस ऑप्शन को पहले वो ये कहते थे कि जो लाए हैं वो आपके लेके जाए, हम उसका हिस्सा क्यों बने, ये उनका बयान था। काफी दिनों तक उनका ये बयान रहा कि जी अगर लाने वाले भी इंटरेस्टेड हैं कि इन्हों भेजा जाए, तो लाने वालों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने जो इत्तेहादी जो इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं उनको छोड़ दें, न्यूट्रल कर दें। और इत्तेहादी कहते हैं कि हमें न्यूट्रल करें, तो हम एक मिनट भी इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। गोया अगर इत्तेहादी अपोजिशन की बेंच में आके बैठ जाएं तो इमरान खान को जो है वो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और अगर अपोजिशन और ये इत्तेहादी वोट नहीं दे तो इमरान खान साहब खत्म। ठीक है, तो यही वो आईनी ऑप्शंस हैं जिसकी बुनियाद पर जिनको इस दफा देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ जो कि इस और मौलाना फजल रहमान जो इस ऑप्शंस के लिए पहले तैयार नहीं थे, अब वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अब तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया। हमने तो व्लॉग दिया था उनके ऐलान से पहले, जो हमारी इत्तला थी कि वो ऑन बोर्ड है इसमें जो ये मीटिंग हुई है और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार है। आपने देखा फिर आसिफ अली जरदारी भी PMLQ की तरफ गए, फिर मुत्तहदा भी मोबिलाइज हुई है। अभी आपको पता चला है बाप ने भी इख्तलाफात शो कर दिया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमरान खान के इत्तेहादी, सबसे स्ट्रॉन्ग इत्तेहादियों में इस वक्त जो इमरान खान के वो बाप है। तो वो अगर आप ऑब्जेक्शन कर रही है, उसके बाद फंक्शनल भी अब देखें, तो ये PMLQ, उसके बाद मुत्तहदा और उसके बाद बाप और उसके बाद तो यहाँ वो वाली बात भी हमने की थी कि मौजूदा हुकूमत खतरनाक होने जा रही है। तो खतरनाक किसके लिए होगी? स्टैब्लिशमेंट के लिए, अपोजिशंस के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, वो सबके लिए खतरनाक हो रही है। तो जब सबके लिए खतरनाक हो रही है तो फिर सबका मुश्तरका लाएअमल तैयार होना चाहिए ताकि वो इससे छुटकारा हासिल करें। और वही हुआ कि आज PMLN, पीपल्स पार्टी, PDM कह लें और एस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पे हैं। इवन इत्तेहादी भी अब एक पेज पे आ रहे हैं इस तरह। जाहिर है एकदम कोई चीज नहीं होती है, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। फैसला तो हो चुका है लेकिन ये तरीक़ेकार निकाला जाता है और इस तरह के बयानात आते हैं और फिर इस तरह सियासी गैदरिंग होती है, मुलाकात होती है, उसमें बातचीत की जाती है, ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जनाब कन्विंस किया जा रहा है। हालांकि सब कन्विंस हैं, तैयार हैं कि जनाब अब इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। आपने 3.5 साल जो है वो इस मुल्क पे हुकूमत कर ली, प्रोटोकॉल ले लिया, अयाशी कर ली, क्राइम और करप्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। देखिए मैं एक और बात जो अंदर की बात बता दूं जो अब तक सामने नहीं आई है, और वो मैं मियां नवाज शरीफ हो या मौलाना फजल रहमान या मरियम नवाज साहिबा या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो या PDM पूरी, उनकी एक बात सामने नहीं आई जो मैं बता देता हूं, और वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत का एक एजेंडे की बुनियाद पर फौरन खात्मा किया जाए, और दूसरा एजेंडा जो आपके सामने नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान समेत इनके उन तमाम लोगों का मेरिट पे आईनी और कानूनी एहतसाब होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। ये दूसरा एजेंडा है, मैं बता दूं। इस पे आसिफ अली जरदारी भी मुत्तफिक है, इस पे बिलावल भुट्टो भी मुत्तफिक है, इसमें मरियम नवाज भी, शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, नवाज शरीफ भी और मौलाना फजल रहमान भी। 2 एजेंडे पे ये इनका इत्तेहाद हुआ है। एक, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, फौरी तौर पर हर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अवामी मोबिलाइजेशन को साथ रखें, ये एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि इमरान खान समेत उन तमाम लोगों का एहतसाब होगा जिन्होंने गैर आईनी, गैर कानूनी जो है वो काम किया है, करप्शंस की है
اور اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی اور قومی سلامتی کے خلاف فیصلے کیے۔ فوج کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ میں کئی گروپ ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے آپ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو گئے ہیں ان سے بہت بہتر ہے، خدا کرے کہ وہ یہ رزلٹ دکھائیں کہ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ آزاد فیصلہ کرتی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے، اور امید ہے قوم کو کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ واقعی ایک پروفیشنل چیف جسٹس کے حیثیت سے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کریں گے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب خاص طور پہ DGISI کا جو کردار ہے وہ بہترین کردار سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ ان معاملات میں نہیں ہے، ان کو اپنی پروموشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو عوام کے سامنے آنے کی بھی ضرورت ہے، وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتے، وہ ان چکروں میں نہیں ہے، وہ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملتے، کسی مسئلے پہ نہیں ہے، وہ جو آئین ان کو دائرہ اختیار دیتا ہے اور کام دیتا ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جو اب سلسلہ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ ISI کے حوالے سے یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ وہ پولیٹیکل میٹر میں انوالو ہوتے تھے اور وہ پولیٹیکل آپ کے مینوفیکچرنگ کرتے تھے۔ موجودہ DGISI ان چیزوں سے بالکل الگ ہے، یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ تو گویا ایک طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب استعمال نہیں کر سکتے اداروں کو، دوسری طرف جو ہے وہ عدالتیں اپنے پریشر سے نکل رہی ہیں، جو پریشر تھا، اور موجودہ جو گئے ہوئے چیف جسٹس ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت تھے۔ میں کسی وقت ضرور بتاؤں گا کہ دباؤ میں انہوں نے کون کون سے فیصلے نہیں دیے۔ بہرحال تو یہاں پہ بھی ہے اور ادھر بھی میں نے بتا دیا۔ اور اب عمران خان صاحب کو ظاہر ہے عوام بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، ان کے اپنے لوگ نہیں کھڑے ہیں، ان کے اپنی اتحادی اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ تو دو ایجنڈے کا فیصلہ ہے اپوزیشن کا، میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایجنڈا سامنے آ گیا ہے کہ نواز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، PDM کی ساری جماعتیں ہوں، ANP ہو، پیپلز پارٹی ہو، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہو، نواز شریف ہوں، سب ایک ایجنڈے پہ سامنے آ چکا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے موجودہ حکومت کو جتنی جلدی بھیجنا ہے وہ بھیجا جائے۔ دوسرا ایجنڈا کہ عمران خان صاحب سمیت ان کے جو لوگ کرائم اور کرپشن میں اور غیر آئینی اور غیر قانونی ایکٹ میں، چاہے وہ انتقامی احتساب ہو، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ کا میٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوا ہے، اور جو میجر کرپشنز ہوئی ہے اور جو ملک کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، جو غلط فیصلے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے، میرٹ پہ عمران خان سمیت ان تمام لوگوں کا احتساب ہوگا جو اس میں شامل ہیں، اور جو کرائم میں شامل نہیں، ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں، ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ گویا عمران خان کے احتساب اور PDM پیپلز پارٹی کے احتساب میں فرق کیا ہے جو میں بتا دوں۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحت ملک کی قومی سلامتی کو مثلا اس کے اوپر اس کا خیال رکھے بغیر، ان کے مفادات کے بغیر انہوں نے سیاسی انتقام کا خطرناک ترین گیم کھیلا ہے 3.5 سال میں، اور اس میں وہ ناکام گئے۔ لیکن اپوزیشن جب حکومت میں آئے گی تو وہ عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کا احتساب میرٹ پہ کرے گی اور بغیر سیاسی انتقام کے کرے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے میں بالکل سامنے نہیں آئے گی، نہ اب حکومت بنانے اور نہ گرانے اور نہ الیکشن میں کسی کو جتوانے میں ان کا کردار ہوگا۔ اپوزیشنز کے لوگ اگر بہتر فیصلہ کریں گے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، الیکشن ان کا ہوگا۔ عمران خان کو عوام اگر سمجھتی ہے کہ نہیں جناب یہی آپشن ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، تو یہ بات انہوں نے دوسری تیسری دفعہ کہی، عوام سے کہی ہے کہ عمران کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ملک کو قرضوں میں ڈھکیلنے کے لیے، معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، اہم ترین اداروں کو گروی رکھنے کے لیے، عوام کو بے روزگار کرنے، مہنگائی سے مارنے اور غربت سے مارنے، اور کرائم اور جو گالم گلوچ
کی سیاست اور گندگی جو آ چکی ہے سماج کو تباہ کر دیا ہے، یقیناً آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر عوام یہ سب چاہتی ہے تو عمران خان بہترین آپشن ہے، اور اگر عوام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے تو پھر آپشن عمران خان نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.